لیکن وہ دل سے اتنے شفیق اور اتنے محبت بھرے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو، کیونکہ باپ تو صرف پیدا کرتا ہے، استاد انسان بنا کر مسلمان بنا کر جنت تک پہنچاتا ہے۔ باپ جنت تک نہیں پہنچا سکتا بعض بندے، لیکن استاد جنت تک پہنچاتا ہے۔ استاد یہ سوچتا ہے کہ میں جو میں پڑھا ہوں میں اپنے تعلیم کو پڑھاؤں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ محمد علی کا۔ اس کے بعد ہم مختصر یہ مجلس کو ہم ابھی کم کریں گے۔ تو ایک اور تھوڑی بہت مختصر کارگزاری کہ میں ابھی اس مدرسے سے پڑھا، اور میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس مدرسے نے جہاں تک دارالعلوم دیوبند میں بھی تکرار کرایا۔ دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان میں پوری دنیا کی ایک تحریک دارالعلوم دیوبند سے نکلی، انگریزوں سے انہوں نے مقابلہ آ رہا ہے کہ اس دیش کو ابھی 15 اگست آنے والا ہے، تو اس دیش کو 1857 میں جو جنگ آزادی لڑی، اس کے بعد جو انقلاب آیا، اس کے بعد مولانا قاسم نانوتوی کے ذریعے سے جو ہندوستان سے انگریز یہاں سے بھاگا، جن کا آج ہر مسلمان بھول چکا ہے، تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد آزادی کے لیے رکھی گئی تھی، انقلاب کے لیے رکھی گئی تھی، مجاہدین کے لیے رکھی گئی تھی، دین کی اشاعت، دین کا دفاع، دین کی تبلیغ کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس دارالعلوم دیوبند کی تحریک کی برکت سے آج پورے عالم میں دیوبندیوں اور اہل دیوبند جو مدارس سے وابستہ ہے، اس کا نام روشن ہے، دین کی حفاظت کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی اشاعت کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ تمام کا تمام جو ثمرہ ہے، وسیلہ ہے، وہ دارالعلوم دیوبند کو جاتا ہے۔ ہم کہیں بھی کیوں نہ پڑھیں، لیکن ہمارا وسیلہ دارالعلوم دیوبند سے گزر کر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ہمارا یہ سب کا مادر علم ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے مولانا الطاف صاحب کو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اسکول میں پڑھتا تھا، تو ہمیشہ میں گھر میں رہتا تھا کہ مجھے مدرسہ پڑھنا ہے، اگر میرے مدرسے میں نہیں ڈالیں گے تو میں گھر سے بھاگ کے جاؤں۔ تو ایک پلان تھی، اسی اثر سے دیکھ کر مولانا الطاف صاحب کو بار بار سنتے تھے بیانوں میں، تو میرا بھی چاہتا تھا کہ ہم بھی ایسا بنے۔ مولانا الطاف صاحب راتوں رات ہمیں آ کر کپڑے سلا کر سیدھا لا کر منزل ڈالے۔ اس کے بعد رات میں پہلے رات کا کارگزار میں سلسلہ چل رہا، ہمارے ساتھی ہیں حافظ شریف صاحب، پرانے تھے ہمارے، ہم نے پہلے سال بھی ساتھی ہیں۔ تو رات میں بہت ڈر گیا میں، ڈر کر میں ان کے ساتھ آ کر کے انہوں نے مجھے سنبھالا، اتنا انداز اتم تھے، کچھ ہمیں رات سے ڈر لگتا تھا، اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، یعنی کس روایت کیا پتہ سے آئے۔ اس کے بعد ایک سال ہم نے مولانا نظام صاحب اور مولانا جابر صاحب، جو ہمارے دینات کے اس زمانے میں دینات کے دو استاد ہوا کرتے، ایک طرف مولانا جابر صاحب بیٹھا کرتے تھے، ایک طرف مولانا نظام صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ تو مولانا نظام صاحب کے بعد محبت ملتی تھی، مولانا جابر صاحب کے بعد سختی والی محبت ملتی تھی، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو اس کے بعد ایک سال کے بعد ہم نے حافظ اخلاص صاحب کی کلاس بنائی گئی، آپ سب نے اس وقت نئے آئے، اس کے بعد تقریباً 20 سے 22 طلبہ ہم سب نئے تھے، ایک ہم عمر تھے، ایک خریدار کی کلاس بنی، اس میں حافظ صاحب نے اتنی محنت کی، تجوید میں تو ہم ایک ایک حروف کو ایک ایک گھنٹہ مشق کرتے تھے۔ آج عبدالعلی صاحب بھی ہوئے ہیں، بہت سارے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے، ایک ایک گھنٹہ مشق کرتے تھے۔ اسی تجوید کی اور اسی قرآن کی نکھار کی وجہ سے ہم دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں پہ اس میں ہمیں اللہ نے ایک نمایاں کردار ادا کرنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد دارالعلوم دیوبند میں گئے، وہاں بھی ایک تجوید کا ہمیں فرق نظر آیا۔ اس کے بعد حافظ ہوئے، اس کے بعد دور ہوا، حافظ صاحب ایک بڑی محنت تھی، تربیت آپ سب کا انوکھا تھا، تربیت کا انداز اور ایسی تربیت آپ سب نے ہماری کی تھی کہ ہم رات کو 12 بجے ٹوائلٹ اور باتھ روم صاف کیا کرتے تھے۔ ذمہ داری نہیں تھی، لیکن آپ سب نے ایسے موٹیویٹ ہمیں کیا، اور 4 بجے اٹھنے کا اس وقت سے معمول نہیں تھا، لیکن ہماری کلاس 4 بجے اٹھتی تھی اور اسٹیج پہ بیٹھتی تاکہ کوئی سوئے نہیں۔ یہ آپ سب کے عمل کرتی، روزانہ نقل لکھنا، نقل کی تربیت الگ، اوپر سے نام لکھنا، بسم اللہ لکھنا، نیچے نام لکھنا، اتنے بے ترتیب بات ترتیب سے ہمیں بیٹھنے کا انداز ہمیں سکھاتے ہیں، بیٹھنا کیسا کلاس ہے، سنانا کیسا ہے۔ یہ اس بظاہر اس زمانے میں ہمیں سختی لگتی تھی، باہر سے دوسرے کلاس سے ہمارے کلاس میں یاد آتا، بس ہمیں رہا کرتا تھا ہمارے کلاس میں، آپ سب کی تعلیم کی وجہ سے اور دوسرے کو کرنے لگے، آپ سب کا ہی مان نہیں، یعنی وہ سختی بظاہر لگتی تھی، لیکن اتنی تربیت اور تعلیم آپ سب نے دی۔ اس کے بعد مولانا محمود اللہ صاحب مدرسے میں تشریف لائے، اس کے بعد ہم نے سب سے پہلی کلاس فارسی کی، جب جو پودا ہے عالمیت کا جو دورے تک پہنچ رہا ہے، ہر سال جو فارغ ہو رہے ہیں، اس کی پہلی کلاس مولانا محمود اللہ صاحب نے ہماری کلاس بنی، حفظ کے بعد اور دورے کے بعد، دورے قرآن کے دورے ہونے کے بعد۔ تو پہلا ہمارا اس پہلی کلاس بنی، میں تھے، مولانا محسن صاحب کے جو اس مدرسے کے استاد ہیں وہ ہے، اور اس میں حافظ شریف اس کلاس میں تھے۔ تو تھوڑی کتابیں مولانا سے پڑھتے تھے، اور مولانا مزمل صاحب سے ہم نے اس وقت پہلی کلاس فارسی میں نسلہ صاحب سے، مولانا عرفان صاحب بھی تھے، مقیم سعودی ہے، ان سے بھی ہم نے پڑھی، مولانا عبدالرحیم صاحب سے ہم نے تاریخ پڑھی ہندوستان کی،
اور اس سے پہلے ایک اور میں بھول کے چلا گیا، مولانا عبدالجلیل صاحب کا دورہ بھی ہمیں یاد آتا ہے، اہتمام ہمیں یاد آتا ہے. تو بظاہر مولانا عبدالجلیل صاحب کا اہتمام تھا، لیکن پوری ذمہ داری مولانا نے ہم پر دی تھی. بڑا کھانے کا نظام ہو گیا، دفتر کا ہے کھانے کا. مولانا نے اپنے گھر کی پوری کتاب لے جا کر نہیں رکھے تھے بچے مطالعہ کر سکے. آج بھی مولانا عبدالجلیل صاحب کی اسٹامپ سب کو یاد ہے، یہاں پرانے پڑھنے والوں کو مولانا کی وہ محبت اور شکر صاحب آپ کو یاد ہے. تو میں مولانا کا بھی شکر گزار ہوں کہ مولانا نے ہمیں ایک تربیت کا نظام بھی بنایا تھا. اس کے بعد یہاں سے دارالعلوم والے کو مولانا نے ہمیں آگے بھیجا، مولانا عبداللہ صاحب نے آگے اعلیٰ لیا سے تعلیم ہمیں کی سکی. تو دارالعلوم گئے، وہاں جا کر سورت تک ہمیں تعلیم حاصل کی. اس کا دارالعلوم بلاسپور ہے، بلاسپور دارالعلوم سے منسلک مدرسہ ہے. وہاں ہم 4 سال پڑھنے کے بعد یہی آپ جی کے ساتھ اسی چٹائی میں اسی مطلب میں کھائے ہوئے اور اسی طرح میں چٹائی میں بیٹھے ہوئے آپ کا ہی ساتھی دارالعلوم میں داخلہ ہو. اسی اساتذہ کی وجہ سے حضرت صاحب کی، مولانا مرتضیٰ صاحب کی، مولانا صاحب کی محنتوں سے دارالعلوم دیوبند جو ازہر ہند ہے وہاں میرا اصل میں داخلہ ہو. وہاں پڑھے ہوئے ان سے پڑھے ہوئے میں تکرار کراتا تھا. سراج کا میں نے تکرار کرایا، نخبہ کا میں تکرار کرایا. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت چھوٹے مدرسے میں بہت چھوٹے سے گاؤں میں ہیں. اگر محنت کریں گے تو دارالعلوم دیوبند میں وہاں جا کر یو پی والوں کو بھی ہم تکرار کرا چکے ہیں. تو یہ مدرسہ کوئی معمولی نہیں ہے. تو محنت کوئی معاملے نہیں ہوتی، محنت کر کے آدمی کہیں پہنچ جاتا ہے. تو پھر وہاں سے آنے کے بعد ہم آگے مدرسے گاؤں میں آئے. گاؤں میں آنے کے بعد پھر ہم نے وہیں افتاح کیا. افتاح کرنے کے بعد پھر کہنا میں ہم نے ڈپلوما افتخار صاحب نے ڈپلوما کورس پڑھا. اس کے بعد ہم انہیں خدمت میں لگے دفاعی کام میں اور سیاسی کام میں بھی ہم آگے رہتے ہیں. مستقل شعبہ ہے. اس کے بعد میں دکان میں کام کرنا شروع کیا. اس وقت میدان نہیں تھا لیکن ہمارا اتنا رجحان نہیں تھا. تو ہمارے مفتی بشیر صاحب نے ہماری تشکیل کی کہ آپ یہاں ضائع ہو جائیں گے، آپ مدرسے میں آ کر ہمارے ساتھ شریک رہے اور کچھ پڑھانے کے لیے. تو مولانا سے میں نے درخواست کی مفتی صاحب کی رائے پر. تو مولانا نے شاید مجھے اس سب نے بولے مولانا اس سے میں نے بھی تذکرہ آپ کا کر رہے تھے کہ آپ کو لگا والے ہیں. میں نے کام نہیں کیا اس وجہ سے. مطلب کوئی استاد ہمیں کھلتا نہیں ہے، یہ ہمیں اس وقت ملی. مولانا فوراً ایکسیپٹ کر کے مدرسے میں میں یہاں میرے تقریباً میں جلال میں پڑھاتا ہوں اور تنظیم اور فلسفی کتابیں میرے ذمہ ہیں اور فقہ بھی اور دارالفتہ جب اپنا شروع ہوا ہے. دارالفتہ کی نظر سے ہم خدمت انجام دیتے ہیں مختصر سی. تو یہاں اگر کچھ ہم خدمت چھوٹی چھوٹی انجام دے رہے ہیں وہ انہیں اساتذہ کی برکت سے ہے اور آگے بھی انشاءاللہ دیں گے. تو ان کا پورا ثمرہ پورا اس کا سب انہیں اساتذہ کے سب سے مل جائے گا اور انہیں کی جوتیوں کی برکت سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں. آپ جہاں بھی کھڑے رہیں گے انہیں کی جوتیوں کی برکت ہے. میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور اس کے بعد میں اخلاص صاحب کو کل چکر پوشی کرنے کے لیے مولانا مصطفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں. مولانا مدیر صاحب جو ہمارے استاد مولانا مدیر صاحب